ہمیں جو قربانی کا حکم دیا اس میں اللہ کریم نے ہمارے لیے فائدہ رکھا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے دوسرے سال میں ان احکامات میں قربانی اور عید الاضحیٰ کا حکم بھی نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضاحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جو مدینہ طیبہ میں وقت گزارا، آپ نے قربانی کا حکم ملنے کے بعد کبھی قربانی والا عمل نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل اس کے بندے کا قربانی کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر قربانی کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوپائے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قربانی کا حکم دیا ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی کئی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی والے عمل کے آغاز کا ذکر فرمایا ہے۔ قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو خبر دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اس واقعہ کی، اس قصہ کی، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوا، اس کو سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا۔ یہ تو قربانی والے عمل کی تاکید، اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو قربانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بہت بڑی قربانی دی اور بڑے خوبصورت انداز میں قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے دور سے ان کے اس عمل سے قربانی والے عمل کو ایک خاص اہمیت عطا فرمائی۔ آپ حضرات واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم اور وحی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کی وحی کے آغاز سے پہلے اسی صورت میں وحی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کرام سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے وحی کا سلسلہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، انی ارا فی المنام انی، میں نے خواب میں دیکھا، اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ جب اللہ کا یہ امر پورا کرو گے، آپ جب اللہ کے اس حکم پر عمل کرو گے تو میں آگے سے آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا، مجھے آپ صبر والا پاؤ گے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا کر چھری چلائی۔ الٹا لٹا کر چھری چلانے کی حکمت یہ تھی کہ بیٹے کی صورت کو دیکھ کر، بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر ترس نہ آ جائے۔ باپ بیٹے کی محبت بے مثال محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے آگے اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا تھا تو اس حکمت کو برقرار رکھا کہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے ساتھ قربانی کرنے کے لیے لٹا دیا اور چھری چلانے لگے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، ہم نے تو ان کے اس فرزند کو نبوت عطا کرنی ہے، اس کو ہم نے کیسے ذبح ہونے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بس دیکھنا چاہتے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار آزمایا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر بار ہم نے ان کو آزمائش میں کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ہم ان کو لوگوں کا پیشوا امام کیوں نہ بناتے؟ سب سے زیادہ آزمائے بھی تو گئے، آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اور کامیابی جب ان کا مقدر بنی تو اللہ فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم نے پھر ان کو امام بنا دیا۔ اب تک جو چل رہی ہے یہ ملت ابراہیمی چل رہی ہے، قیامت تک جو چلے گی یہ ملت ابراہیمی چلے گی۔ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، لیکن ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بڑے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، حضرت اسحاق، یعقوب، اسماعیل، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ قربانی کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے اگر آزمائش میں اپنے بندے کو بلاتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہمت اور حوصلہ بھی دیتے ہیں، بشرطے کہ نیت صاف ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک جنت سے جانور بھیج دیا۔ جب چھری چلا رہے، چھری چلتی نہیں ہے، چھری تیز دھار ہونے کی وجہ سے نہیں کاٹتی بھائی، چھری کاٹتی ہے اللہ کے حکم سے، چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ چھری نہیں کاٹتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، چھری چلی نہیں، ادھر سے
حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آواز کیسی ہے، دیکھا تو جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ میں جو کر رہا ہوں، مجھے جو صدا دے کر روکا جا رہا ہے، میرا بھی جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، میں تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب اللہ نے جان بخش دی تو شکرانے کے طور پر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، تعریف تو اس اللہ کی ہے جس نے ہماری جان بچا لی۔ تو وہاں سے یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، جبریل علیہ السلام ابھی آ رہے ہیں اللہ کا حکم لے کر، تو اوپر سے صدا دی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام کی جب جان اللہ نے بخش دی تو جواب نے شکر ادا کیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں سے آج تک یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ کتنے زبردست الفاظ ہیں، شکرانے کے لیے ہر خوشی کے موقع پر ان کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ عشرہ ذی الحج، یہ جو اب چاند نظر آنا ہے نا ذی الحج کا، اس چاند نظر آنے کے بعد عید تک جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اور جا کر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو جانور ذبح کرنے والے کلمات یاد ہوں، تاکہ لوگوں کو اللہ کی توحید یاد ہو، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرنا۔ وہاں سے یہ الفاظ تکبیرات تشریق کے الفاظ بن گئے۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں اب جو ہمیں اس امت کو حکم ہے، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ